بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے انشاءاللہ انبیاء کی کہانیاں پیش کریں گے۔ یہ کہانیاں زمین پر نوح علیہ السلام کی عظیم طوفان کے بعد کے دور کی ہیں اور ان کا آغاز اللہ کے نبی ہود علیہ السلام سے ہوگا۔ نبی ابراہیم ابو علیہ السلام اور نبی لوط علیہ السلام کی کہانیاں شامل ہوں گی اور نبی ہود علیہ السلام سے آغاز کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی موت کے بعد زمین پر شیطانوں کے فتنوں اور جنگوں کو وسوس سے محفوظ رہی اور لوط صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سالوں بعد کئی والدین اور دادا مر گئے جنہوں نے پیغام اور ہدایت پہنچائی تھی۔ ان کے اولاد میں سے قوم عاد آئی جو کہ پرانے عربیوں کی نسل سے تھی اور یمن میں رہتے تھے۔ اس وقت یمن ایک صحرائی زمین نہیں تھی بلکہ ایک جنت تھی جس میں بہت سی نہریں اور باغات تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا جنہیں تم جانتے ہو، تمہیں مویشی، بیٹے، باغات اور نہریں دیں۔ یہ قوم عاد سان بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ انسانوں اور جنوں کے شیطانوں نے انہیں پتھر کے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے اکسایا جو کہ مویشیوں کے لیے صرف گھٹنوں کے کام آ سکتے تھے۔ وہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب قومیں گمراہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی ہود علیہ السلام خود قوم عاد میں سے تھے اور ایک نیک انسان تھے اور انہیں نبی ہود کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ بتوں اور اوثان کی عبادت چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہیں دین، مال اور جسمانی صحت میں برکت دے۔ لیکن قوم عاد نے انکار کیا اور بتوں کی عبادت پر قائم رہے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ جب ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ شخص ہمیں جنت، جہنم اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بتانے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی دعوت سے ہمیں غصہ دلاتا ہے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کے مجمع میں گئے اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی شریک نہیں۔ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے پاس لوٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، یہ صفات کی باتیں ہیں جو تم ہمیں بتا رہے ہو، ہم اپنے آباؤ اجداد کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے کفر کا تذکرہ کیا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور تمہیں جھوٹا جانتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں حکمت اور نصیحت سے سمجھایا کہ تمہارے درمیان سے ایک بشر رسول بن کر آیا تاکہ تمہیں ڈرائے۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں جسمانی قوت دی۔ اللہ کے انعامات یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا تم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو اور ہم اپنے آباؤ اجداد کی عبادت چھوڑ دیں؟ تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے جو ہمیں ایمان لانے پر مجبور کرے۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر کیا۔ تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ہم تمہاری بات پر اپنی معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے۔ ہمارے معبودوں نے تم پر غضب نازل کیا ہے، اس لیے تمہیں عقل نہیں رہی۔ نعوذ باللہ۔ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام پر الزام لگایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کیا میرے دماغ میں کوئی خرابی ہے؟ اے میری قوم، اگر میں تمہیں اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں قوم کے بارے میں
حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر کیا اور فرمایا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے آپ کو برے حال میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو جنہیں تم اللہ کو شریک بناتے ہو۔ پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ قیامت یا کسی منصب کی خواہش مند ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، یا منصب یا دنیا کے خواہش مند نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب چاہتے ہیں۔ اے میری قوم، تمہارے رب وہی ہے جس نے تمہیں مویشی، مال، بیٹے، باغات اور نہریں دی۔ اے میری قوم، میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے میری قوم، تم نے خود ان بتوں کو بنایا ہے، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بنائے ہیں اور ان کے نام رکھے ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اے میری قوم، مجرم نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، پھر توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اور مجرم نہ بنو۔ پھر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذب کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور کہا، اے ہود، کیا تم بھول گئے؟ تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو۔ اے ہود، پس انہوں نے انہیں جھٹلایا اور ان پر تکبر کیا اور کہا، اگر ہم نے تمہاری پیروی کی اور تم ہم جیسے انسان ہی ہو تو ہم گمراہ اور بدبخت ہو جائیں گے۔ یہ ان کی گمراہی، جہالت اور بدبختی کی باتیں تھیں، کیوں نہ کہ وہ انکار کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ وہ ایک انسان کی پیروی کریں اور درخت، پتھر، بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنے سے گزیر ہو جائیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمیں بعث، جہنم اور حساب کے خوف سے ڈراتے ہو، تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ اے ہود، ہم بعث اور اجساد کے قیام کو مسرد کرتے ہیں، کیا واقعی یہ اجساد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دور ہے اے ہود یہ وعدہ اور احساب، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم کی ناشکری کا ذکر کیا اور فرمایا، ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی شریک نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سرداروں نے جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، کہا یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے ایک بشر کی پیروی کی تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ شخص اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قوم کی باتیں تھیں، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے دشمنی بڑھا دی اور کہا، اگر تم سچے ہو اے ہود تو ہمیں عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، کیوں نہ کہ تم پر ایمان نہیں لاتے، نہ تمہاری پیروی کرتے ہیں اور نہ تمہیں سچ مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے عذاب کو جلدی لانے کی بات کا ذکر کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اللہ واحد کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو اور ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہمیں وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کی باتیں سنی
وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جان لیا کہ ان کی دعوت میں کوئی خیر نہیں رہی، کیوں نہ کہ وہ کفر، انکار، نافرمانی اور عذاب کی جلدی کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے کفر کی وجہ سے یہ عذاب اور غضب خود پر نازل کیا ہے، اور یہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کے طور پر جلد ہی آئے گا، کیوں نہ کہ تم نے اللہ واحد اور بتوں کی عبادت کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ بت تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بنائے ہیں اور ان کے نام رکھے ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں بھیجی، اور تم نے حق کو جانا اور باطل کو چنا اور کہا ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ تم ہمیں جس گمراہی میں ہو اس سے روکتے ہو یا نہیں، ہم اس بات کو مسرت کرتے ہیں جس کے تم دعوت دیتے ہو۔ اے قوم، میں آج کے بعد تمہیں دعوت نہیں دوں گا، کیوں نہ کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے جو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر نازل ہونے والا ہے، اور اس کی سزا جو رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی؟ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد طلب کی اور دعا کی، اے رب میری مدد کر، کیوں نہ کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا، کچھ ہی دیر میں یہ نادم ہوگا۔ پھر ان کو حق کے ساتھ ایک چیخنے آ لیا اور ہم نے انہیں برباد کر دیا، بس ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کئی آیات میں ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر کیا، جیسے کہ فرمایا، اور عاد کو ایک شدید ہوا سے ہلاک کیا، ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط کی، کہ تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ مفسرین اور دیگر قومیں عاد کی ہلاکت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ واحد کا کفر کیا تو اللہ نے ان سے 3 سال تک بارش روک دی، نہ آسمان سے پانی برسا نہ زمین سے برسا، ان پر شدید خشک سالی اور قحط آیا اور زمین بنجر ہو گئی۔ لوگوں کو جب بھی قحط یا مصیبت آتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اور یہ زمانے کے لوگوں میں معروف تھا۔ قوم ہود علیہ السلام نے قحط اور مشقت محسوس کی تو انہوں نے اپنے بڑے لوگوں کو حرم کی طرف دعا کے لیے بھیجا۔ وہ حرم کی طرف گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے والوں نے کہا، اے اللہ، میں کسی قیدی کو آزاد کرنے یا کسی بیمار کو شفا کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے بندوں کے لیے پانی کی دعا کے لیے آیا ہوں۔ معاویہ بن بکر یا مہینہ ان کے ساتھ شراب پیتا تھا، اور پھر چند بادل آئے اور اعلان ہوا۔ جب ان کا دعا کرنے والے دعا سے فارغ ہوا تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے 3 بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک منادی نے ان کے سردار کو آواز دی کہ ان میں سے ایک بادل اپنے اور اپنی قوم کے لیے چن لو۔ اس نے کہا، میں سیاہ بادل چنتا ہوں، کیوں نہ کہ یہ سب سے زیادہ پانی دینے والا بادل ہے۔ پھر منادی نے آواز دی، تم نے راخ کا انتخاب کیا جو عاد میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ والد کو چھوڑے گی نہ بچے کو، سب کو ہلاک کر دے گی۔ تو انہوں نے اس بادل کو چن لیا جس میں عذاب تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک وادی سے نکلی جسے ماغیس کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بارش والا بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ انہوں نے سوچا یہ رحمت کی بارش ہے، اور کہنے لگے،
یہاں بادل آ رہا ہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ ہاں ہماری زمین سیراب ہوگی اور ہمارے جانور پانی پئیں گے۔ ہاں بارش آئے گی اور عاد کی زمین سرسبز ہو جائے گی، نہریں بہنے لگیں گی۔ ہاں پانی آ گیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں قوم عاد کی خوشی اور ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی۔ وہ اسے رحمت سمجھتے تھے جبکہ اس میں دردناک عذاب تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، پھر انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، کہا یہ بادل ہیں جو ہمیں پانی دینے والا ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ ہر چیز کو حکم سے تباہ کر دے گی۔ بس وہ ایسا ہو گئے کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، یعنی یہ ہوا ہر چیز کو ہلاک کر دے گی جس کا اسے حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس میں جو کچھ تھا اسے دیکھا اور جانا کہ یہ ہوا ہے، وہ ایک عورت تھی جس کا نام مہد تھا۔ جب اس نے اس میں جو کچھ دیکھا تو چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا، اے مہد تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے ایک ہوا دیکھی جس میں آگ جیسی چیز تھی، اس کے سامنے لوگ تھے جو اسے چلا رہے تھے۔ بادل چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا، اس ہوا سے ان پر مسلط کر دیا۔ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر چلتی رہی۔ یہ ہوا ان کے دوران کسی بھی وقت نہیں رکی اور اللہ کے حکم سے عاد کے کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہوا ان میں سے ایک کو ہوا میں اٹھاتی اور پھر اسے نیچے پھینک دیتی، اس طرح وہ بغیر سر کے لاش ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ان کی مثال کھجور کے کھوکھلے تنوں کی دی۔ اللہ نے انہیں شدید عذاب سے ہلاک کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، عاد نے جھٹلایا، پس میرا عذاب اور میری تنبیہ کیسی تھی؟ ہم نے ان پر ایک مسلسل چلنے والی سرد ہوا بھیجی جو لوگوں کو اٹھا کر پھینکتی تھی، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ پس میرا عذاب اور میری تنبیہ کیسی تھی؟ یعنی یہ ہوا شدید سرد، سخت اور تیز تھی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی، یعنی 8 دن بغیر کسی وقفے کے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان پر منحوس دنوں میں ایک شدید ہوا بھیجی، ایام نحسات، ان پر اس کی شدت اور عذاب کی وجہ سے۔ اور جو لوگ نبی ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کچھ ہی لوگ تھے، اللہ عز و جل نے انہیں اپنی رحمت سے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں بیان کی، جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ظالم کے حکم کی پیروی کی، اور ان پر اس دنیا اور قیامت کے دن لعنت بھیجی گئی۔ یاد رکھو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہو۔ یہ تھی پہلے قوم کی ہلاکت جس نے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بتوں کی عبادت کی۔ اب ہم نبی اللہ صالح علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قوم سمود ایک عربی قبیلہ تھا، قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں عاد ثانیہ کہا گیا۔ قوم سمود کے کچھ اوصاف قوم عاد سے ملتے جلتے تھے، لیکن قوم سمود نے قوم عاد کی زیانت زراعت اور شہر کی تعمیر میں پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک شہر بنایا جو آج تک موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے قوم سمود میں ایک نبی بھیجا جو سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔
لیکن کیا وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور ہدایت پائی، یا انہوں نے بھی اپنے پروشوں کی طرح نافرمانی کی؟ قوم سمود عربی نسل کے لوگ تھے جو یمن میں آباد ہوئے اور جزیرہ نما عرب میں پھیلے۔ ان کی کہانی مختلف مقامات پر قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ وہ مضبوط اور عظیم قوم تھے جو صحراؤں میں رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مقامات بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں پہاڑوں کی بہتات دی جو صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے ایک معجزہ تھا۔ ان کے دریا آج مدائن صالح کے نام سے جانے جاتے ہیں اور قدیم زمانے میں الحجر کہلاتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ان کی کہانی میں عبرت اور نشانی ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور الحجر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، لیکن وہ ان سے بھی منہ موڑ لیتے تھے اور وہ پہاڑی کو تراش کر مقامات بناتے تھے اور امن میں تھے، لیکن انہیں سبا کی چیخ نے پکڑ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ انہیں اسباب الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام ان کی وادی الحجر کی نسبت سے ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پتھروں کو تراشنے اور ان کی عبادت میں مہارت حاصل کی۔ اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کا ترقی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور عیش و عشرت بڑھ گئی تو وہ اپنی طاقت اور نعمتوں پر مغرور ہو گئے اور اللہ کے فضل کو بھول گئے۔ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور اللہ کے راہ میں کمزور ہو گئے۔ قوم سمود صالح علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ انہیں اپنا رہنما بنانا چاہتے تھے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اس پر ان کی قوم نے ان کی تعریف سے مذمت کی اور طرف رخ کیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بہترین مثال تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی دعوت سنی تو انہیں جھٹلایا اور کہا، اے صالح، تم ہمارے درمیان امید کی جاتی تھی، کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم تمہاری دعوت کے بارے میں شک میں ہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم کے چند کمزور لوگوں نے ایمان لایا، لیکن قوم کے سرداروں نے انہیں جھٹلایا۔ جب وہ ان کی دعوت میں شک ڈالنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ان کے پیروکاروں کو واپس کفر کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے گا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے۔ تکبر کرنے والوں نے کہا، ہم اس چیز کے انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ کافرون نے لوگوں کو ان کے ایمان میں شک ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ گمراہ ہیں، اور اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، کیا ہم ایک انسان کی پیروی کریں جو ہم میں سے ہے؟ ہم گمراہ اور دیوانے ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر نازل ہوا؟ بلکہ وہ ایک چھوٹا اور مغرور ہے۔ کل وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور مغرور ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اونٹنی کو بھیجا جو ان کے لیے آزمائش تھی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر دیکھتے رہو اور صبر کرو، لیکن انہوں نے انہیں شوم قرار دیا اور کہا وہ ان کے لیے بدگوشنی لاتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ النمل میں فرمایا، انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے جواب دیا، تمہاری بدنوشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم آزمائے جا رہے ہو۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ ان کی بدگوشنی اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ نے ان پر جو مصیبت نازل کی ہے وہ ان کے کفر اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری
اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ عاد کی قوم جب کفر کی تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور تمہیں ان کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا۔ اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ تم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ بدقسمتی سے صالح علیہ السلام کی دعوت جتنی بڑھتی، قوم کا استحاظ، تکبر اور انکار میں بڑھتا جاتا۔ ان کی قوم کے سردار اور بڑے لوگ صالح کی باتیں سنتے، لیکن صرف اسے ہارنے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہ مختلف طریقے ایجاد کرتے تاکہ ثابت کر سکیں کہ صالح اللہ کا نبی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو کوئی عظیم معجزہ لے کر آئے جو ہمارے شک کو ختم کرے اور ہمیں ہمارے اعمال سے واپس لوٹائے، اور یہ ہی ہوا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو ایک دن ایک عظیم چٹان کے سامنے جمع کرو تاکہ چٹان ان کے سامنے پھٹے اور اس میں سے ایک بڑی سرخ اونٹنی نکلے، وہ ولادت کے قریب ہو اور وہ ایک دن میں اتنا پانی پی جائے جو سب لوگ پیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے آسمان سے ہے اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ ان کے لیے ایک زبردست حجت ہوگی، اور اگر وہ انکار کریں گے تو ان کی ہلاکت اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ خیال عذاب خود ایک معجزہ تھا کہ کیسے ایک بڑی چٹان پھٹے گی اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکلے گی جو اندر زندہ تھی، بلکہ اونٹنی کے اوصاف بھی وہی ہوں جو انہوں نے صالح علیہ السلام سے طلب کیے تھے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ سب چٹان کے سامنے جمع ہوں اور پورا قبیلہ آئے تاکہ وہ معجزہ دیکھ سکے، اور یہ معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل اسی طرح ہوا جس طرح انہوں نے کہا تھا۔ چٹان ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹ گئی۔ وہ شاید عبرت پکڑیں اور اپنے عمل سے رک جائیں۔ یہ اونٹنی ایک بابرکت اونٹنی تھی جس کا دودھ ہزاروں مرد، عورتوں اور بچوں کے لیے کافی تھا۔ یہ صاف تھا کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ یہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی قوم میں رہی، لیکن اکثر لوگوں نے عناد اور کفر میں پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دو، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اللہ کی اونٹنی کے ساتھ کیا کیا جس سے صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا؟ جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو اس کی تصدیق کرنے کے بجائے انہوں نے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ صالح ایک جادوگر ہے اور یہ کوئی معجزہ نہیں، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ یہ کسی جادوگر کی قدرت نہیں تھی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک زبردست حجت تھی، اور پوری قوم نے صالح علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا۔ لیکن قوم کے بڑے لوگ مشکل میں پڑ گئے، کیوں نہ کہ انہوں نے خود معجزہ طلب کیا تھا اور خاص اوصاف بیان کیے تھے تاکہ صالح علیہ السلام کی دعوت کو روک سکے، یہ سوچ کر کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اسے نہیں لا سکتا۔ اور جب معجزہ واقعہ ہوا تو ان کی حالت کمزور پڑ گئی اور وہ مشکل میں پڑ گئے۔ یہ اونٹنی بڑے لوگوں کی حدیث اور ان کی اقدار کو کم کرتی ہے، تو انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ باوجود صالح علیہ السلام کی تنبیہ کے، ان کا گمان یہ تھا کہ اگر وہ اونٹنی کو نقصان پہنچائیں گے اور انہیں اللہ کا عذاب نہ آئے تو یہ صالح کی نبوت کے جھوٹے ہونے کا واضح ثبوت ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا۔ وہ قرآن اس شخص کو اشقا میں سے ایک کہا ہے۔ جب ان کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا، اس کا نام کودار بن سالف تھا۔ وہ کچھ بدماشوں کا لیڈر تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ اونٹنی کو قتل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل میں فرمایا، اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اطلاع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس دن جب اونٹنی پانی پینے آئی، اس کے پیچھے لگے اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، جس سے اونٹنی گر گئی۔ پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے انہیں ہلاک کیا اور اس کا بچہ بھاگ نکلا، لیکن انہوں نے اسے بھی مار ڈالا۔ پھر وہ اونٹنی کا گوشت بانٹنے لگے اور کھانے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں ان کے بارے میں فرمایا، بس انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعہ رسولوں میں سے ہو۔ یہ اللہ اور صالح علیہ السلام کے لیے ایک چیلنج تھا، اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اور عذاب کا انتظار کرنے لگے، جیسے وہ صالح علیہ السلام کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب کا جواب دیا۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کو 3 دن کی مہلت دیں، جس کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الہود میں فرمایا، پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو صالح نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن تک عیش کرو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن 9 آدمیوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیا جائے اور پھر ان کے ولی سے کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل میں فرمایا، انہوں نے کہا، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے اہل کو رات کے وقت قتل کر دیں گے، پھر اس کے ولی سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے گھر والوں کی ہلاکت نہیں دیکھی اور ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ بس دیکھو ان کے منصوبے کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور اس کے ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ کفار نے صالح کے دریا پر قبضہ کیا اور وہاں غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا منصوبہ ان پر ہی الٹ گیا۔ جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کی طرف واپس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کو طوفان سے عذاب دیا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے عذاب دیا گیا، لیکن حضرت سمود کی قوم کو سب سے زیادہ شدید عذاب دیا گیا۔ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تاکہ وہ جان سکیں کہ خوف اور دہشت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے ان کے عذاب کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک زندہ معجزہ دکھایا اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور سرکشی کی۔ اللہ نے ان پر سب سے شدید عذاب بھیجا۔ ان کا عذاب زلزلے سے شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، پس انہیں زلزلے سے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے رہ گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ایک چیخ بھیجی۔ اللہ تعالی نے سورۃ الذریات میں فرمایا، اور سمود میں جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھاؤ، بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی
اور انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ ایک اور چیخ کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصر میں فرمایا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے خشک جھاڑیاں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے انجام پر غمگین ہوئے، اور اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ اللہ کے عذاب کا سامنا کرتے ہوئے وہ دنیاوی عذاب کے مستحق ہوئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ ہی واحد قہار ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی کیسے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جاننے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جو اس وقت سے مختلف ہے، اور ایک جگہ جو اس جگہ سے دور ہے، خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی موت کے بعد لوگوں نے ان کی دولت کو بھلا دیا اور شرک دوبارہ زمین پر پھیل گیا۔ لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، کچھ ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرنے لگے، کچھ بتوں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے، اور کچھ بادشاہوں اور حکمرانی کی عبادت کرنے لگے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو زمین کے سب سے زیادہ ظالم اور مغرور بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اللہ کے علاوہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور وہ 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا جنہوں نے زمین پر حکمرانی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ اس نے ظلم کیا، تکبر کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے طلوع ہوا اور سورج کی روشنی کو ڈھانپ رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی روشنی نہ رہی۔ اس نے نجومیوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان کو اپنے خواب کی تعبیر بتائی، تو انہوں نے فرمایا کہ بابل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی، اور ان کی ماں نے حمل کے آثار ظاہر نہیں کیے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو ان کی ماں انہیں ایک غار میں لے گئی، وہاں ولادت ہوئی اور انہیں دودھ پلایا، پھر غار میں چھوڑ دیا۔ ان کی ماں کبھی کبھار انہیں دیکھنے آتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنے دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں۔ ان کا ذہن بچپن سے ہی روشن تھا۔ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کبھی بتوں کی سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی توحید کی تعلیم دی اور ان کی حکمت کو ان کی رسالت کے لیے تیار کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے پہلے ہی ابراہیم کو اس کی بصیرت دی اور ہم اس سے واقف تھے۔ اس وقت زمین پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی موحد تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک امت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے والد عزر کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم نے اپنے والد عزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ان کے والد بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بت بناتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نرمی اور بہترین طریقے سے حق کی طرف بلایا، انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ نہیں سن سکتے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچاتا ہے؟ اے میرے والد، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا،
تو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور وہ ان کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، کیا آپ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو شیطان نے آپ کو بتائے ہیں، اور میں آپ پر اللہ کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحم کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، بے شک مجھے خوف ہے کہ آپ پر رحم کا عذاب آئے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی، لیکن ان کے والد نے اسے قبول نہیں کیا اور انہیں پتھر مارنے کی دھمکی دی اور ان سے کہا، کیا وہ ایک طویل مدت کے لیے دور ہو جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سلامتی ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ میرے لیے بہت مہربان ہے، اور میں آپ سب سے اور ان چیزوں سے جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا، شاید میں اپنے رب کو پکارنے میں ناکام نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے برات کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اسے بابرکت اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے والد سے استغفار کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے برات کا اعلان کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد عزر سے ملیں گے اور عزر کا چہرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ اور ان کے والد جواب دیں گے، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے، اے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا والد دور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے جنت کو کافرون پر حرام کر دیا ہے، پھر کیا جائے گا؟ اے ابراہیم، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، تو وہ دیکھیں گے وہاں ایک خون آلود جانور ہوگا جو پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف آ گئے اور ان سے بتوں کی عبادت کرنے پر انکار کیا، انہوں نے کہا، یہ تمہارے بیت کا کیا ہے جن کے آگے تم جھکے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے آباؤں و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے وہ جب لوٹ کو اپنی خودی کے لیے پکارتے تو اس نے مانا، تو نمرود نے اسے پکارا، تو نے نہیں مانا، پھر تیسری مرتبہ پکارا، تو نے نہیں مانا، پھر اس نے کہا، تم اپنی فوج جمع کرو اور میں اپنی فوج جمع کروں گا، تو نمرود نے اپنے لوگوں اور اپنی فوج کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ صبح کے وقت جمع کی۔ پھر اللہ نے اپنے عظمت اور قدرت کے ذریعے ان پر ان کی طرف سے مچھر بھیجے، جنہوں نے سورج کے صبح کے وقت جمع کیا، جنہوں نے سورج کی روشنی پر پردہ ڈال دیا، اور اللہ نے ان مچھروں کو ان پر بھیجا جو ان کی گوشت اور خون کو کھا گئے اور انہیں ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، اور ایک مچھر نے نمرود کے ناک میں گھسا اور اس کے 400 سال ذلت میں گزرے، جس پر اس سے پہلے عذاب کیا گیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا عذاب بھیجا۔ پھر نمرود کو ہر موقع پر ہمراہ اور جوتوں سے مارا جاتا، اور اس مدت کے دوران ہر وقت اس کے سر پر مارا جاتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔
پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ نے عبرت دے دی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا انہوں نے جو ابراہیم کے رب کے ساتھ منائی کی جب اس کو اللہ نے ملک دیا؟ جب ابراہیم نے کہا میرے رب جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا تو یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو مغرب سے لے آ، جس کے سبب سے کافر شرمسار ہوا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہارون تھا، جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ یہ جو 114 صورتوں میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اور اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس مشکل وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سمود بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مرداد کے پاس ایک بستی تھی، تجارت کا مرکز اور مسلمانوں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں سے ایک مومن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ برے اور فاسق تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں کی تھی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کان یعنی ہم جس پرستی اور جسنی راہ رو کو پہلے لوگوں نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ پچھلی چیز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ ایک کبیرہ اور گناہوں کا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے۔ پھر کہنے لگے لیکن خاندان حضرت لوط علیہ السلام کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، یہ ہم نے اسے روکنے اور باقی راہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تم جہاں والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا چوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد ہی سے گزر جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور انجام کا بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ زیانت سنگین اور گناہوں جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کا ذکر کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھتے بھالنے کے پھر بھی تم برا کام کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ ہرگز یہ کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کفر و فاسق کو جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جہاد اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو یاد کرو
جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تو کیا تم شہود رانی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی؟ کیا تم مردوں کے پاس شہود سے آتے ہو اور راستوں میں بیٹھے بیٹھے بدکاری کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خیبس تھے کہ برے برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے تھے، پھر وہ اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ ہے کہ برائی کی تمام صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھوٹ بولتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہارے لیے ایک ایماندار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس کام پر تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ان کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ جھٹلایا کرتے، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم نے عمل نہ کیا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ کا عذاب لے کر آؤ اگر تو سچا ہے تو۔ اسلام دشمنوں اور کافروں کا جواب یہی ہوتا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود بھی یہی جواب دیتی تھی۔ دوسری آیات میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، کہا اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ سکو موت ہو جاؤ، اس کی لاٹھی اور آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ اور آیات میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، باوجود اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ کہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، برائیاں، بے حیائی، بے رتبی، فضول خرچی اور بدکاری میں مشہور تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اور اس پر عمل کرنا معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پارسا نہ تھا، سب کے سب بدکاری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس بار بار نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس فاسقانہ عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا کی، اے میرے رب پروردگار، مجھے اور میری اہل کو ان فاسقوں سے بچا لے۔ قرآن میں کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان نہ تھا، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فاسدی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خاصیت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فاسدی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اس بشارت سے مطلع کریں، اور آخرکار وہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے تاکہ ان کی قوم کے پاس سے گزریں اور انہیں آزما لیں تاکہ ان پر حجب قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک نہ مارو جب تک کہ ان کے نزدیک ان پر الزام ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے بدکاری کریں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی اور ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے باہر آئے اور ان سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا،
ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے واپس بھیج دیا جائے، تو لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کے لیے باہر آئے اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ کسی پر بھی مہربان نہ ہو۔ پھر لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، مگر ان لوگوں کی بری نیت اور فاسقانہ عمل نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ تب اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم پر نہ پہنچ سکیں گے، بس تم اپنے اہل و عیال کو لے کر رات کے کسی حصے میں چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے نہ مڑے سوائے تمہاری بیوی کے، اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان پر آئے گا، بے شک ان کے مقرر وقت کا وعدہ صبح ہے اور کیا صحیح قریب ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر برسائے جو بے نشان زدہ تھے ہمارے رب کے ہاں سے، اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے برباد کر دیا، وہ اپنے بدع عالمی میں مبتلا تھے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان کا انجام عبرت کا نشان بن گیا، اور قرآن کریم میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی، کیوں نہ کہ وہ بدکاری اور بے حیائی میں ملوث تھی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے لوط اور ان کے اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ عبرت انجام ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور برے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس بستی پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑا اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ ان کا انجام ان کے بدکاروں اعمال کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، انہیں اس کے احکامات کی پیروی کرنا چاہتے اور برائیوں سے بچنا چاہتے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے اور ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس میں مکمل بستی کو اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغیوں کی آذان اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اور لوگوں نے فرشتوں کی آوازیں سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، پر میرا عذاب اور ڈرانا سچا ہوتا ہے، تو وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نپٹیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی باز نہ آئے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم دیا ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کا جڑ کاٹ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیات 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی تھی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے
سوائے لوط کے اہل کے۔ انہوں نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی۔ یہ ہمارا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی گائز؟ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ گائز۔